السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سرفراز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ٹرمپ کے جانے کے بعد امریکہ میں ایک جو ہے نئی ایڈمنسٹریشن آ گئی ہے، جو بائیڈن اور کمیلا ہیرس جو ہے وائس پریزیڈنٹ۔ تو انہوں نے جیسے ہی آ کے جو ہے آفس سنبھالا ہے تو کافی مشکلات ان کے سامنے اور کافی چیلنجز ان کے سامنے درپیش ہیں۔ کچھ وہ پالیسیز جن کو جو ہے نا سابقہ صدر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چھوڑ دی تھی، اور مختلف تنظیموں سے WHO سے اور مختلف معاہدے جو دنیا کے ساتھ تھے، جہاں سے ٹرمپ نے اپنے آپ کو نکال لیا تھا، امریکہ کو نکال لیا تھا، تو وہ بہت سے آرڈر جو تھے وہ دوبارہ سائن ہو چکے ہیں۔ اور جو بائیڈن نے پہلے ہی دن جو ہے نا کافی آرڈر جو ہے تقریباً 12 کے قریب جو ایگزیکٹو آرڈر پاس کیے، اور وہ جو معاہدے یا جن آرگنائزیشن سے امریکہ نے اپنے آپ کو آؤٹ کیا تھا ٹرمپ نے، تو انہوں نے وہ ری جوائن کر لی ہیں۔ تو بائیڈن کے سامنے سب سے جو مشکل ایک جو اب کا وہ چیلنج ہے، وہ ہے ایران نیوکلیر ڈیل 2015، جس کو JCPOA بھی کہتے ہیں۔ تو اب امریکہ کے اوپر یہ پریشر ہے کہ وہ اس ڈیل کو جوائن کرے یا نہ کرے، کیونکہ امریکہ کا جو ساتھی ہے اسرائیل، تو وہ کھلم کھلا اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ اگر جو ہے نا جو بائیڈن نے اس ڈیل کو دوبارہ سے جوائن کیا تو ہم جو ہے ایران کے نیوکلیر جتنے بھی پلانٹس ہیں اور ان کے اوپر جو ہے نا اٹیک کر دیں گے، ان کو تباہ کر دیں گے۔ تو ایران کی طرف سے بھی اس کی جو ہے نا بیان ہے، رد عمل آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سائیکولوجیکل وار تو ہو سکتی ہے اسرائیل کی جانب سے، لیکن اسرائیل جو ہے نا اتنی کیپیبلٹی نہیں رکھتا کہ وہ ایران کی جو ہے نا ملٹیپل سائٹس ہیں، نیوکلیر سائٹس ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا ایک ہی بار میں کوئی کامیاب سٹرائک کر کے ان کو تباہ کر دے۔ ایران نے اپنی جتنے بھی نیوکلیر فیسلٹیز ہیں ان میں سے زیادہ تر تو جو ہے نا وہ پہاڑوں کے نیچے بنائی ہوئی ہیں۔ تو ان کو پتہ تھا پہلے سے ہی کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ، کیونکہ 79 سے جو ہے نا امریکہ کی دشمنی ہے ایران کے ساتھ، تو ان کو پتہ تھا کہ کبھی نہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا بمباری کر کے ایران کے جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیں۔ تو انہوں نے پہلے سے ہی اس طرح سے سیٹ اپ بنایا کہ اگر کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں کم سے کم نقصان ہو اور ریٹیلیٹ کر کے اس نقصان کو مزید کم کیا جا سکے۔ کل الجزیرہ کے ایک پروگرام میں جو ہے نا ایرانی آفیشل بھی تھے اور وہاں پہ اسرائیل کے آفیشلز بھی تھے، تو انہوں نے آپس میں ان کا بحث مباحثہ ہو رہا تھا، تو ایرانیوں نے یہ بات کھل کے کہی کہ اسرائیل کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایک ہی ایریل سٹرائک میں ایران کی تنصیبات کو نشانہ بنا سکے اور کامیابی سے تباہ کر سکے، جبکہ ایران یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ جو ہے نا سٹرائک بیک کرے گا۔ اور اسرائیل کے 2 شہر جو ہے انہوں نے باقاعدہ نام لیے، تل ابیب کا اور حیفا کا، یہ جو میجر شہر ہیں اسرائیل کے، ان کو وہ زمین کے ساتھ لیول کر دے گا، لیول ٹو گراؤنڈ کر دے گا، اتنی یعنی کہ تباہی ہوگی کہ اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ تو یہ بیان بازی جو ہے نا ایران کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے ہو رہی ہے۔ اور کچھ دن پہلے ہی اسرائیل کے وزیر اعظم جو ہے نیتن یاہو، انہوں نے اور ان کے آرمی چیف جو ہیں عزیز کوخابی، انہوں نے کہا کہ ہم ایک نئے فریش پلان بنا رہے ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے پلان بنائے تھے اور اس کے اوپر ریہرسلز بھی کی تھی، تو اب کیونکہ جو بائیڈن آ گئے ہیں اور وہ کھل کے نہ تو اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں اور نہ ہی وہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ JCPOA کو ہم فوری جوائن کر لیں گے، یہ جو ڈیل تھی، ایگریمنٹ تھا نیوکلیر ایران کے ساتھ 2015 میں۔ تو اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے مزید دوبارہ سے پلاننگ سٹارٹ کر دیا ہے، فریش پلان بنا رہے ہیں ہم کہ اس صورتحال میں ایران کی جو جوہری تنصیبات ہیں، جو پاور پلانٹس ہیں، ان کو کس طرح سے ان کے اوپر اٹیک کیا جائے اور وہاں سے کامیابی سے پھر واپس جو ہے اسرائیل طیارے اسرائیل میں داخل ہو سکے۔ تو ان کی پلاننگ چل رہی ہے اور بیان بازی چل رہی ہے، وہ ایران کو ڈرا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو بائیڈن کے اوپر ایک پریشر ہے کہ وہ یہ ڈیل جو ہے نا دوبارہ سے جوائن نہ کرے جو ٹرمپ نے چھوڑی تھی، جس میں 6 ممالک تھے امریکہ سمیت، جن میں فرانس تھا، برطانیہ تھا، رشیا تھا، چائنا تھا، ایران تھا، امریکہ تھا اور یورپی یونین کے مکمل جو ہے نمائندگی تھی۔ تو اب جو بائیڈن بڑی کشمکش میں ہے، تو وہ چاہتے بھی ہیں کہ ایران کے ساتھ جو ہے نا امن کو دوبارہ سے بحال کیا جائے، اور ایران بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کے اوپر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں انٹرنیشنلی، اور وہ پابندیاں اٹھیں اور وہ اپنی جو آئل کی ایکسپورٹ ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کر سکے اور اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھا سکے، کیونکہ
پابندیوں کی وجہ سے ایران کے اوپر بہت سی جو ہے نا پریشانیاں ان کو لاحق ہیں، عوام کو بہت سی وہ جو ہے نا میڈیسن بھی نہیں امپورٹ کر پا رہے، کورونا کی ویکسین بھی امپورٹ نہیں کر پا رہے ایران جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے اور یو ایس اے سے، تو کافی ان کو مسائل کا سامنا ہے، چیلنجز کا سامنا ہے۔ تو اب دونوں قیادتیں ایران کی بھی اور امریکہ کی بھی یہ چاہتی ہے کہ معاملات کو کسی طریقے حل کیا جائے۔ تو اب جو بائیڈن ہے، ان کی جو نئی ایڈمنسٹریشن ہے، جو انہوں نے اپنی کابینہ بنائی ہے، ان میں تقریباً کابینہ کے جو 12 ارکان ہیں، جن میں سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی ہیں، جو سب سے بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے کسی بھی صدر کے نیچے، تو وہ یہودی ہیں، ان کا نام ہے اینتھنی بلنکن۔ تو ان کے اپنے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، جو بائیڈن کے بھی نیتنیاہو کے ساتھ بڑے پرانے سے تعلقات رہے ہیں، کیونکہ وہ کافی عرصے سے جو ہے نا سینیٹر رہے ہیں اور اب وزیر اعظم بنے ہیں، صدر بن گئے ہیں امریکہ کے۔ تو وہ دونوں طرف سے پریشر میں ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ میں اسرائیل کی جو لابی ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، وہ دنیا میں سب سے سٹرونگ لابی جو ہے وہ اسرائیل کی ہے امریکہ کے اندر۔ تو وہ بھی نہیں چاہ رہے کہ ایران جو ہے نا دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، اس کی جو معاشی ترقی ہو، تو وہ اس کے اوپر پابندیاں برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اب جو بائیڈن کے لیے پریشانی یہ ہے، ایک طرف تو وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو معاہدہ انہوں نے اپنے پچھلے دور حکومت میں کیا تھا، اوباما کے انڈر رہ کر اس معاہدے میں دوبارہ سے شامل ہو جائیں اور ایران کو ایٹمی جو ہے نا بم بنانے سے روکا جا سکے، کیونکہ ایران نے جیسے ہی یہ معاہدہ امریکہ نے اپنے آپ کو اس میں سے نکالا ہے 2018 میں، تو اس وقت ایران جو ہے وہ یورینیم جو افزودہ کر رہا تھا وہ 3 پوائنٹ سمتھنگ تھا، 3.کچھ% کے اوپر ان کو جو اجازت ملی ہوئی تھی اپنی انرجی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو جیسے ہی امریکہ معاہدے سے باہر نکلا ہے تو انہوں نے آہستہ آہستہ سے نا اپنے آپ کو وائلیشن شروع کر دی ایران نے، اور اب 20 فروری کو جو ہے ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ 20% تک یورینیم کی افزودگی بڑھا دیں گے، مزید لیول جو ہے اس کا 20% کر دیں گے، جو کہ ایک ایٹم بم بنانے کے لیے قریب ترین جو ہے نا وہ اس کی مقدار کی ضرورت جو ہوتی ہے وہ 20% سے کچھ ہی عرصے میں پوری ہو سکتی ہے۔ تو ایران نے بھی ایک اپنی پارلیمنٹ میں قانون پاس کیا تھا، اور اس کے مطابق انہوں نے ایک ٹائم فریم طے کیا تھا کہ اگر جو ہے نا دوسری پارٹیز امریکہ جو ہے کمپلائنس نہیں کرتا تو وہ بھی جو ہے اپنی جو انہوں نے معاہدے میں کمپلائنس کی شقیں تھیں وہ ان کو عبور کرتا جائے گا اور ان کی خلاف ورزی کرتا جائے گا۔ اب 20 فروری کی جو تاریخ آ رہی ہے، اس سے جو ایران ہے وہ 20% تک یورینیم افزودہ کر سکے گا، باقاعدہ انہوں نے پارلیمنٹ سے پاس کرا کر اس کو ایک قانون کی شکل دے دیا ہے۔ تو اب امریکہ میں بھی یہ بے چینی ہے۔ اچھا، اور ایک اور اس میں جو ہے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کی اور یورپی یونین کی یہ پالیسی ہوئی ہے کہ ایران نہ صرف جوہری معاہدے کی پاسداری کرے، بلکہ جو ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام ہے، جو وہ ایران نے اپنے بیلسٹک میزائل ڈیولپ کیے ہیں، ان کو بھی وہ ختم کرے، وہ میزائل جو اپنی کیپیبلٹی ہے اس کو بھی ختم کرے، جس کو ایران نے سراسر مسترد کر دیا کہ ہماری ڈیل صرف نیوکلیر معاہدے کی تھی۔ ہم جیسے ہی امریکہ دوبارہ سے واپس آتا ہے معاہدے کے اندر، ایران جو ہے وہ فوری اگلے ہی لمحے ایران اپنے آپ کو اس معاہدے کے اندر واپس لے آئے گا، اور جتنے بھی اس کی شقیں تھیں ان کے اوپر تمام کے اوپر عمل پیرا ہوگا۔ اب اینتھنی بلنکن نے ایک بیان دیا کہ ایران جو ہے نا، اگر ایران مکمل شرائط اور اضافی شرائط کے ساتھ معاہدے کی پاسداری کرتا ہے تو ہم جو ہے نا سوچیں گے ہم بھی معاہدے کی پاسداری کریں اور ایران پر پابندیاں اٹھائیں، جبکہ ایران نے یہ بات کلیئر کٹ کر دیا کہ نہیں، پہلے امریکہ کیونکہ چھوڑ کے گیا معاہدہ، امریکہ واپس آئے گا اور کمپلائنس کرے گا، پاسداری کرے گا، تو اس کے بعد ایران جو ہے نا اپنے آپ کو واپس معاہدے میں شامل کرے گا، اور وہی ڈیل ہوگی، وہی باتیں ہوں گی جو پہلے سے طے تھی، اس میں نئے کوئی شقیں ایڈ نہیں ہوں گی، یا بیلسٹک میزائل کی کوئی شق، اس قسم کی کوئی شق نہیں ہوگی، صرف اور صرف 3% کے اوپر یورینیم دوبارہ سے افزودہ کیا جائے گا۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے، دن بہ دن اس کے اوپر بڑی بحث جاری ہے، تو دیکھتے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اور کیا اس کے اوپر کوئی نئی کارروائی ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو ہے اس کے اوپر اسرائیل بھی اب تلا ہوا ہے کہ وہ اگر کمپلائنس نہیں کرتا ایران تو ہم اس کے اوپر اٹیک کر دیں گے۔ تو یہ تھی آج تک کی صورتحال۔ انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں آپ کو مزید ڈیٹیل سے ایران کے جوہری معاہدے اور ہونے والی نئی تبدیلیوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔